ایک چھوٹے سے گاؤں میں زینب نامی ایک لڑکی تھی۔ زینب کا شوق ہمیشہ سے پرانی چیزیں جمع کرنے کا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ گاؤں کے کباڑیے کی دکانوں پر اکثر جایا کرتی تھی اور وہاں سے پرانے برتن، تصویریں اور دیگر چیزیں خرید لیتی۔ پرانی چیزوں میں زینب کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے ان میں کوئی چھپی ہوئی کہانی ہو۔ ایک دن گاؤں میں ایک پرانی حویلی کا ذکر زینب کے کانوں میں آیا، جو برسوں سے ویران پڑی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ وہاں جانے والے لوگ اکثر عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن زینب کو ان باتوں پر زیادہ یقین نہیں تھا۔ اسے حویلی کی قدیم اور پراسرار چیزوں کو دیکھنا تھا۔ وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا، زینب اکیلی حویلی کی طرف نکل پڑی۔ حویلی پرانے زمانے کی تھی، جگہ جگہ سے دیواریں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازے لٹک رہے تھے جن میں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی کی خاموشی سے اور اجاڑ پن سے زینب کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہو رہا تھا، لیکن وہ اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے اندر پہنچی تو اس کی نظر ایک پرانی مٹی سے بھری الماری پر پڑی۔ اس نے جب الماری کا دراز کھولا تو وہاں ایک پراسرار گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ گڑیا کا چہرہ بظاہر معصوم لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ زندہ ہو۔ گڑیا کے کپڑے بوسیدہ ہو چکے تھے اور اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا سا کاغذ لپٹا تھا۔ زینب نے گڑیا کو اٹھایا اور کاغذ کھولا، جس پر دھندلے الفاظ لکھے ہوئے تھے: مجھے مت چھوڑنا، میں تمہاری ہوں۔ گویا یہ آواز پوری حویلی میں گونج اٹھی ہو: مجھے مت چھوڑنا، میں تمہاری ہوں۔ زینب نے مسکرا کر اسے کوئی عام پرانی چیز سمجھا اور گڑیا کو اپنے بیگ میں ڈال کر گھر لے گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد زینب نے گڑیا کو اپنے کمرے کی شیلف پر رکھ دیا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اس رات کچھ عجیب ہوا۔ زینب کے خواب میں وہی گڑیا نظر آئی۔ گڑیا کی آنکھیں غیر معمولی طور پر چمک رہی تھیں اور وہ بار بار زینب کو پکار رہی تھی: مجھے مت چھوڑ، مجھے مت چھوڑ۔ زینب نیند سے بیدار ہوئی اور پسینے میں شرابور تھی۔ اس نے یہ خواب محض ایک اتفاق سمجھا اور دوبارہ سونے کی کوشش کی، مگر یہ خواب روزانہ رات کو آنے لگا اور ہر بار گڑیا کا وہی چہرہ، لیکن اس کی آنکھیں پہلے سے زیادہ خوفناک ہو جاتی تھیں۔ ایک رات زینب کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب اسے لگا کہ کوئی چیز اس کے بستر کے قریب حرکت کر رہی تھی۔ زینب نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا، لیکن کمرہ سنسان تھا۔ لیکن پھر اس کی نظر شیلف پر گئی جہاں گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ حیران کن طور پر گڑیا کی آنکھیں سیدھی تھیں اور وہ زینب کی طرف تھی، اور وہ زینب کو ہی دیکھ رہی تھی، جیسے کہ وہ زینب کو گھور رہی ہوں۔ اگلی صبح زینب نے اپنے والدین کے سامنے یہ سارا ماجرا پیش کیا کہ وہ خواب میں عجیب سی گڑیا دیکھتی ہے اور یہ گڑیا اسے پریشان کر رہی ہے۔ والدین نے اسے تسلی دی کہ یہ سب اس کے دماغ کا وہم ہے اور گڑیا کو الماری میں رکھ دیا، لیکن گڑیا کو بند کرنے کے بعد حالات بدتر ہو گئے۔ زینب کے کمرے میں عجیب و غریب سرسراہٹ سنائی دینے لگی، جیسے کوئی کمرے کی زمین پر رینگ رہا ہو۔ کبھی کبھی رات کے وقت گڑیا کے کہکہے سنائی دینے لگے، لیکن جب زینب آنکھ کھولتی تو گڑیا اپنی جگہ موجود ہوتی۔ چند دن بعد زینب نے اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتایا، جن میں ایک دوست علی نے کہا کہ وہ اس حویلی اور گڑیا کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے۔ علی نے بتایا کہ برسوں پہلے اس حویلی میں ایک امیر خاندان رہتا تھا، جن کی ایک بیٹی تھی جو اس گڑیا سے کھیلتی تھی، لیکن ایک دن لڑکی حادثاتی طور پر حویلی میں ہی مر گئی اور اس کے بعد لوگوں نے گڑیا کے بارے میں عجیب و غریب باتیں بنانا شروع کر دیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ گڑیا میں ہی لڑکی کی روح قید ہو چکی ہے اور جو بھی اسے اپنے ساتھ لے جاتا اس کے ساتھ پراسرار واقعات پیش آنے لگتے۔ یہ کہانی سننے کے بعد زینب کا خوف اور بڑھ گیا۔ اس نے گڑیا کو دوبارہ حویلی میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
ایک شام وہ اور علی گڑیا کو واپس لے کر حویلی پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے گڑیا کو حویلی کے دروازے کے پاس رکھا، زینب ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے دل سے ہٹ گیا ہو۔ لیکن یہ ان کی کہانی کا اختتام نہیں تھا۔ رات کو زینب جب اپنے کمرے میں سونے گئی تو اسے سکون کا احساس ہوا، لیکن آدھی رات کو جب وہ جاگی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے میں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو گڑیا دوبارہ اس کے بستر کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی خوفناک چمک تھی۔ زینب نے خوف کے مارے چیخ ماری، لیکن گڑیا کی آنکھیں اور زیادہ چمکنے لگیں اور اس کے ہونٹوں پہ ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے میں اچانک سرد ہوا چلنے لگی اور زینب کو یوں محسوس ہوا جیسے گڑیا کی روح آہستہ آہستہ اس کے اندر سرایت کر رہی ہو۔ کچھ دنوں بعد زینب کے والدین نے دیکھا کہ ان کی بیٹی عجیب سی ہو گئی ہے۔ وہ کم بولتی تھی اور اکثر اکیلی رہتی تھی، لیکن سب سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ زینب اکثر ایک پرانی گڑیا کے ساتھ باتیں کرتی نظر آتی، جو وہ کہتی تھی کہ اس کی بہترین دوست ہے۔ گاؤں میں لوگ اب یہ کہتے تھے کہ زینب اور گڑیا ایک ہی وجود کا حصہ بن چکے ہیں، اور جو بھی اس گڑیا کے قریب جاتا ہے اس کی زندگی پر اسراریت میں ڈوب جاتی ہے، جیسے وہ بھی زینب کی طرح گڑیا کے سحر میں گرفتار ہو جائے۔ اب وہ حویلی ویران نہیں ہے، لیکن وہاں دو روحیں ہمیشہ کے لیے قید ہیں، زینب اور پراسرار گڑیا۔ پراسرار محل۔ یہ محل ایک ایسے گاؤں میں تھا جو وقت کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا۔ اس گاؤں میں درخت اتنے اونچے ہو گئے تھے کہ آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے تھے۔ گاؤں کو ایک عرصہ پہلے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس کے باشندے خوف کے مارے یہاں سے فرار ہو چکے تھے اور اس کی پرانی پتھریلی گلیوں میں ہونے والے ہول ناکیوں کی سرگوشیاں باقی رہ گئی تھیں۔ گاؤں کے وسط میں ایک پرانی حویلی ابھی بھی کھڑی تھی۔ وہ اپنے تاریک ماضی کی بھیانک یاد دلاتی تھی۔ کبھی شاندار محل اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کی کھڑکیاں ٹوٹ چکی تھیں اور دروازے جیسے ابھی کھلنے والے ہوں، گویا وہ کسی کو اندر آنے کی دعوت دے رہے ہوں، چاہے وہ جرأت مند ہو یا بیوقوف۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حویلی منحوس ہے اور جو لوگ اس کی دیواروں میں مر چکے ہیں ان کی روحیں ابھی بھی یہاں قید ہیں۔ اس بوسیدہ ڈھانچے سے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سارا اور اس کے دوست اس پراسرار حویلی کی کھوج میں تھے۔ وہ اور اس کے دوست ہمیشہ سنسنی خیز تجربے کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہوں نے گاؤں کے قصے کے بارے میں سنا تھا، لیکن ان کے لیے یہ صرف ایک پراسرار تجربہ ہونے کا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ صرف ڈراؤنی تصاویر لے سکیں اور شاید کچھ خوفناک منظر تجربہ کر سکیں۔ ٹارچ اور کیمروں سے لیس وہ ایک دھند بھری شام میں روانہ ہوئے، اس عزم کے ساتھ کہ وہ ان کہانیوں کی حقیقت جان کر رہیں گے۔ جنگل سے گزرتے ہوئے ان کے دلوں میں ایک عجیب سی بے چینی پھیلتی گئی۔ درخت ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ ان کے ارد گرد سمٹ رہے ہوں، اور جتنی دور وہ جاتے جنگل اتنا ہی خاموش ہوتا جاتا، جیسے کہ یہاں کے جانور بھی اس جگہ سے دور رہنے کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں۔ جب وہ اس پراسرار حویلی کے نزدیک پہنچ گئے تو گاؤں دھند میں ڈوبا ہوا تھا اور فضا میں خوف کا احساس بسا ہوا تھا۔ یہ جگہ تو واقعی بہت ڈراؤنی ہے۔ شان گھبرا کر حویلی کے نزدیک پہنچتے ہی بول اٹھا۔ سارا سب سے آگے تھی۔ اس کا دل خوف اور جوش سے دھڑک رہا تھا۔ حویلی کا دروازہ بہت آہستگی سے چڑچڑاتے ہوئے کھلا اور ایک بڑے ہال کا منظر سامنے آیا۔
जो पुरानी बोसीदा तस्वीर से भरा हुआ था। हवेली के अंदर की फ़िज़ा में नमी और सड़न की बू थी और इनके कदमों की आवाज़ हॉल के वसी खाली जगह में गूंज रही थी। जब वो हवेली में आगे बढ़े, अजीब व गरीब वाक़यात पेश आने लगे। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, सर्द हवा के झोंके इनके जिस्मों को चीर के गुजरने लगे और बालों में मध्यम सी सरगोशियाँ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई आवाज़ इनकी समात की हद से कुछ दूर हो। जितनी गहराई में वो जाते, माहौल उतना ही तारीक और बोझल होता गया, जैसे कि हवेली खुद जिंदा हो रही है। सबसे बड़े हॉल रूम में इन्हें एक पुराना टूटा हुआ आईना मिला जो दीवार पर लटक रहा था। सारा को महसूस हुआ कि कोई इसे देख रहा है, कोई जो आईने के उस पार है। वो आईने के करीब गई और उसने देखा कि इसके अक्स के साथ एक मध्यम सा साया भी है। वो इसके पीछे खड़ा है। वो जल्दी से मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके दोस्त दूसरे कमरे में थे। उनकी आवाज़ें दूर से आ रही थी। जब उसने दोबारा आईने की तरफ देखा तो वो साया गायब हो चुका था और इसकी जगह एक लफ्ज़ लिखा हुआ था जो खून की तरह दिखाई दे रहा था। पुरस्कार। एक चीख हवेली में गूंजी और सारा का खून मुंजमद हो गया। वो तो हीरा की चीख थी जो हमेशा खामोश रहती थी, और जब वो इसे ढूंढने पहुंचे तो कमरे के दरमियान में खड़ी थी जो पहले उन्होंने नहीं देखा था। दीवारें पुरअसरार निशानात से भरी हुई थी और फर्श पर गहरा खुश्क खून फैला हुआ था। हीरा छत की तरफ घूर रही थी। उसकी आंखें दहशत से फैली हुई थीं। छत के साथ वो लोग लटके हुए थे जो यहाँ पहले आ चुके थे। उनके चेहरे दर्द और अज़ियत से बिगड़े हुए थे। उनकी आंखें सारा और उनके दोस्तों का ताक़ुब कर रही थी, जैसे वो इनके आने का ही इंतज़ार कर रही थी। हाँ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। शान ने सरगोशी की। इसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन हवेली के अपने मंसूबे थे। वो दरवाजे जिनसे वो अंदर दाखिल हुए थे अब मजबूती से बंद हो चुके थे, और वो खिड़कियाँ जो पहले टूटी हुई थीं अब सालिम हो चुकी थीं। फरार का कोई रास्ता ना था। सरगोशियाँ तेज़ हो गईं और दर्जा हरारत इतना गिर गया कि इनकी सांसें धुएं की तरह फ़िज़ा में मुल्लिक हो गईं। हवेली को इनकी ज़रूरत थी। उसे नई रूहों की ज़रूरत थी जो दूसरों में शामिल हो सकें, इस महल की मनहूस पुरअसरारियत में इजाफ़ा कर सकें। सारा और उसके दोस्त फरार का रास्ता तलाश करते इधर उधर भाग रहे थे। हवेली ने इन्हें अपनी गहराई में ले जाना शुरू कर दिया। इसकी दीवारें सिमटने लगीं और सरगोशियों में अब भी आवाज़ें थीं जो कि उस मनहूस गांव का नाम ले रही थी। दबाव, दबाव, दबाव। एक एक करके सारा और उसके दोस्त गायब होते गए, अंधेरे में गुम हो गए, दीवारों में समाये गए, आईनों के पार खींच लिए गए, यहाँ तक कि सारा अकेली रह गई। हवेली फिर से खामोश हो गई, जैसे कि वो इंतज़ार कर रही हो। आखिरी कमरे में हवेली के ऐन वस्त में सारा को एक डायरी मिली जो एक कुर्बान गाह पर रखी हुई थी। ये डायरी हवेली के आखिरी मालिक की थी, जो इन होलनाकियों से दीवाना हो चुका था, जो इसने खुद आज़ाद की थी। डायरी में एक रस्म का जिक्र था, एक तरीका जिससे ये लानत को तोड़ा जा सकता था, लेकिन आखिरी सफ़ात गायब थे, जैसे कि किसी ने इसे फाड़ दिया। जब सारा ने पढ़ा तो उसने फ़िज़ा में सर्दी की लहर महसूस की। उसे ऐसे लगा कि कमरा जैसे बदरूहों से भर गया हो। उसे यकीन हो गया कि वो इस मनहूस हवेली से कभी बाहर नहीं निकल सकेगी। उसे ऐसे लगा कि वो भी किसी कमरे में गुम हो जाएगी, हवेली की भूल भुलैयों में खो जाएगी। इसकी रूह हमेशा के लिए इस मनहूस गांव में बंद होकर रह जाएगी। आखिरी मायूसी भरी चीख के साथ अंधेरा उसे भी निगल गया
اور حویلی پھر سے خاموش ہو گئی، اپنی اگلے پراسرار گروپ کا انتظار کرتے ہوئے جو اس کے جال میں پھنس جائیں گے، ایک بھولی بسری جگہ کی لالچ میں جسے پراسرار محل کہتے ہیں۔